السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اصول دین کتاب کا صفحہ نمبر 45 ہے۔ تیسرا ماخذ اقوال صحابہ۔ ہم یہ پڑھ رہے تھے پچھلی نشستوں میں کہ قرآن پاک کی تفسیر کے سورسز کیا کیا ہیں۔ تو پہلا سورس تو خود قرآن پاک ہے، دوسرا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تیسرا ماخذ جو ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اقوال بھی ہیں۔ یعنی صحابہ کی جو رائے ہے وہ عام رائے نہیں ہے۔ اگر صحابی کسی تفسیر کے کسی آیت کے بارے میں کوئی رائے دیتا ہے تو وہ بعد کے لوگوں کی رائے کے برابر کی رائے نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک مقام بلند ہے، اگرچہ وہ حدیث سے نیچے ہے، لیکن بہرحال اس کا مقام الگ سے ایک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن پاک کی تعلیم و تفسیر سیکھنے والے حضرات صحابہ اکرام ہی تھے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرائض منصبی بیان ہوئے اس کے اندر یہ ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، کہ آپ کے فرض میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ وہ تعلیم کتاب دیتے ہیں۔ الکتاب سے مراد قرآن پاک، یعنی حضور نے صحابہ کو قرآن سکھایا ہے، ایک تو عملاً سکھایا ہے پریکٹس کے اس میں لا کر، اور دوسرا اس کی جو علمی چیزیں ہیں وہ بھی سکھائیں، صحابہ کی باقاعدہ فقہی تربیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو براہ راست تعلیم و تفسیر سیکھنے والے حضرات صحابہ اکرام ہی تھے۔ ان میں سے بعض نے اپنی پوری زندگیاں اسی کام کے لیے وقف کی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کو علماً و عملاً سیکھیں، یعنی جو چیزیں عمل میں لانے کی وہ عمل میں لا کے سیکھیں، اور جو چیزیں صرف علم کی حد تک ہیں ان کو علم میں لا کے سیکھیں۔ یہ حضرات اہل زبان بھی تھے اور نزول قرآن کے ماحول سے پوری طرح باخبر بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو قرآن سیکھنے کی ضرورت ہوئی۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو بعض دفعہ نظر انداز کر دی جاتی ہے کہ جب صحابہ زبان دانی کے باوجود پھر بھی حضور سے سیکھنا پڑا ان کو، تو کیا ہم قرآن خود ہی ترجمہ اردو بازار سے خرید کے پڑھ لیں گے اور پوری طرح سمجھ بھی لیں گے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اسے؟ یا کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم عربی اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہم قرآن سمجھیں گے۔ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ چلو سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں وہ سمجھ لیں گے، لیکن جو آیات احکامات ہیں، عقائد اور احکامات، یہ جو دو چیزیں ہیں یہ خود نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے لیے کسی استاذ کی، کسی صاحب علم کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ امام ابو عبد الرحمن السلمی مشہور تابعی کہتے ہیں حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل۔ صحابہ میں سے جو حضرات قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، مثلا عثمان، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تو اس سے آگے اس وقت تک نہیں بڑھتے تھے جب تک ان آیتوں کی تمام فکری و عملی باتوں کا علم حاصل نہ کر لیں۔ یعنی ہمارا ایک عام تصور یہ ہوتا ہے کہ صحابہ جیسے نا وہ بس نماز روزہ کرتے تھے یا جہاد کر لیا یا جو ہے وہ کچھ دعوت کا کام کر لیا، باقی ان کی نارمل زندگی بھی ایسا نہیں، ان میں باقاعدہ دین سیکھنے کا بھی اہتمام۔ اسی لیے ہمیں وہ حدیث سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی میں تو 2 حلقے تھے، ایک ذکر کا حلقہ تھا اور ایک جو ہے وہ علم کا، سیکھنے سکھانے کا۔ آپ نے علم والے میں بیٹھے فرمایا انما بعثت معلما، کہ میری جو بنیادی ذمہ داری ہے بعثت کا مقصد وہ تعلیم ہے۔ تو تعلیم ظاہر ہے کہ وہ صرف فضائل کی تعلیم نہیں ہوتی تھی کہ صحابہ کو صرف نماز کے فضائل بتا رہے ہیں حضور، یہ تعلیم بلکہ وہ مسائل اور احکامات بھی ہوتے تھے اس کے اندر۔ اس لیے فرمایا کہ ہم علم اور عمل دونوں سیکھتے جب تک ان 10 آیتوں کا علم، ان کے اندر کیا کیا باتیں ہوئیں، کیا مسائل پیش آئے، یہ صحابہ باقاعدہ سیکھتے تھے۔ اس لیے مسند احمد میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان الرجل اذا قرأ البقرہ وآل عمران جد فی اعیننا، جب کوئی شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا تو ہماری نگاہوں میں بہت ہی قابل احترام ہو جاتا۔ یہ پڑھ لینے کا مطلب یہ نہیں صرف کہ وہ زبانی یاد کر لیتا، کیونکہ ان لوگوں کے حافظے بہت اچھے تھے، بہت فطرت کے قریب وہ لوگ تھے، وہ تو ایک ایک مجلس میں قصیدہ یاد کر لیا کرتے تھے، اشعار تو سینکڑوں ہزاروں ان کو یاد ہوتے تھے۔
اس میں صرف یاد کرنا مطلب نہیں ہے یہاں، یہ مطلب یہ کہ اچھی طرح سمجھ کر پڑھتے تھے، کیونکہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران تقریباً اس میں قرآن پاک کے سارے مضامین آ ہی جاتے ہیں، آگے پھر اس کا کچھ چیزیں رہ جائیں گی، ورنہ سورہ بقرہ کے اندر قرآن پاک کے تمام تقریباً مضامین آ جاتے ہیں۔ جی بہت سارے، تقریباً یوں سمجھے 90% آ جاتے ہیں۔ جی اور موطا امام مالک میں روایت ہے کہ اقام ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی حفظ البقرۃ 8 سنین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ یاد کرنے میں 8 سال لگائے۔ یہ 8 سال محض الفاظ یاد کرنے میں نہیں لگے، کیونکہ ان کا حافظہ کمزور نہیں تھا، بلکہ الفاظ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ سورت کی تفسیر اور جملہ متعلقات، یعنی اس آیت کے اندر کیا ہے، پھر حکم ہے تو پھر حکم کے اوپر آگے کون سا حکم نکلتا ہے، جو علمی اور فقی باتیں ہیں کا علم حاصل کرنے میں اتنی مدت لگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والذی لا الہ غیرہ ما نزلت آیۃ من کتاب اللہ الا وانا اعلم فی من نزلت وأین نزلت ولو اعلم بکتاب اللہ منی تنالہ المطایا لاتیتہ۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ کتاب اللہ کی کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کس کے بارے میں اور کہاں نازل ہوئی۔ ظاہر ہے کہ وہ ہر وقت حضور کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، اس کا مطلب کچھ سیکھا کرتے تھے، حضور سے پوچھا کرتے تھے، صحابہ سے پوچھا کرتے تھے، تو اس طریقے سے ان کو ہر آیت کے بارے میں پتہ چلا، اور وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں۔ صحابہ ویسے سچے لوگ ہیں، اگر قسم اٹھائیں تو پھر تو سچائی بہت بڑھ جاتی ہے، اور اگر مجھے کسی ایسے شخص کا آگے پھر ان کے علم کی طلب کا دیکھیے کیسا قابل رشک اور قابل تقلید جذبہ ہے، اور مطلب اگر مجھے کسی ایسے شخص کا پتہ چلے جو کتاب اللہ کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور سواریاں اس کے پاس پہنچا سکتی ہوں تو میں اس کے پاس ضرور جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں واقعتاً اپنے سے بڑا عالم بالقرآن نظر نہیں، ورنہ وہ ضرور جاتے۔ اسی لیے فرمایا ان کی فضائل میں کہ کنیف ملی علم، یہ تو علم کا بورا گودام ہے، گویا کہ آج کل کس طرح میں۔ جی انہوں نے اصل میں بعد میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا سوال یہ ہے، آن لائن ساتھیوں کے لیے ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ عبداللہ بن مسعود عباس کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، عبداللہ بن مسعود کو نہیں کہا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بہت دیر تک بعد میں اس کی تعلیم دیتے رہے، انہوں نے قرآن پاک کی درس و تدریس کا مشغلہ بہت دیر تک رکھا، کیونکہ وہ بچے تھے، ان حضرات کے مقابلے میں ان کی عمر تھوڑی تھی، اسی لیے انہوں نے جو علم حاصل کیا نا زیادہ تر بعد میں صحابہ سے حاصل کیا، ان کے خود حضور سے براہ راست استفادہ کم، تو چونکہ وہ شہرت ان کو زیادہ حاصل ہو گئی۔ یہ چلیے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے عملاً جو آگے میدان اپنایا وہ مسائل کا اپنایا، فقاہت کا۔ ان کے آگے جو شاگرد ہیں وہ علقمہ ہیں، علقمہ کے شاگرد جو ہیں وہ آگے غالباً ابراہیم نخعی ہیں، اور اس طرح کر کے ایک آدھ واسطے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے آگے ان کی شاگرد ہیں، تو انہوں نے زیادہ اپنی جو خدمات آگے دی ہیں وہ فقہ کے میدان میں زیادہ دی۔ عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ تفسیر کے میدان میں زیادہ رہے، اس وجہ سے شہرت زیادہ ہوگی۔ چوتھا ماخذ ہے تابعین کے اقوال، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور ان کی زندگی بھی اچھی تھی، وہ تابعی ہوتا ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، صحابہ میں تو یہ اصول ہے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب کے سب پاک پاک صاف ستھرے لوگ ہیں، لیکن تابعین میں جا کر اللہ نے ایک قید لگا دی ہے بإحسان کی، اچھے طریقے سے جو ان کے راستے پر چلے۔ وہ اس لیے کہ اس میں اب ویسے تو اگر دیکھا جائے تو حجاج بھی تابعی بنتا ہے، اگر یہ قید نہ لگائیں تو حجاج اور اس زمانے کے اور بہت سے لوگ یزید وغیرہ وہ بھی تابعی بن جاتے ہیں، لیکن اس زمانے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنے عمل میں بھی درست رہے، پھر ان کے شرف تابعیت حاصل ہوگا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ تابعی اگر کوئی تفسیر کسی صحابی سے نقل کر رہا ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو صحابہ کی تفسیر کا ہے، اور اگر خود اپنا قول بیان کرے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کسی دوسرے تابعی کا قول اس سے خلاف ہے یا نہیں۔
اگر کوئی قول اس کے خلاف موجود ہو تو اس وقت تابعی کا قول حجت نہیں ہوگا، بلکہ اس آیت کی تفسیر کے لیے قرآن کریم، لغت عرب، احادیث نبویہ، آثار صحابہ اور دوسرے دلائل شریعہ پر غور کر کے کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اگر تابعین کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو تو اس صورت میں بلا شبہ ان کی تفسیر حجت اور واجب الاتباع ہو۔ یہ ایک فرق ہے تو یہاں نہیں لکھی ہوئی ویسے جی۔ طریقہ تفسیر، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں لکھتے ہیں، عبارت چونکہ لمبی ہے اس لیے ہم صرف ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، صفحہ 47 سے آخری سطر۔ جو کوئی قرآن پاک کی تفسیر کرنا چاہے وہ اولاً اس کی تفسیر کو خود قرآن پاک میں سے تلاش کرے، کیونکہ بعض اوقات ایک مقام میں ایک بات کو اجمال سے یعنی مختصر ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن پاک کے دوسرے مقام میں اس کی تفسیر اور تفصیل ذکر ہوتی ہے، وضاحت ہو جاتی ہے۔ پیچھے مثالیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اور ایک جگہ میں اختصار ہوتا ہے، جبکہ دوسری جگہ میں اسی بات کو کھول کر بسط کے ساتھ یعنی کھول کر بیان کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے ایک ایسی کتاب تالیف کی ہے جس میں ان موضوعات کو جمع کیا ہے جو قرآن کریم کے ایک مقام میں اجمال کے ساتھ ذکر کیے گئے اور دوسرے مقام میں ان کی تفسیر بیان کی گئی۔ اگر کسی آیت کی تفسیر قرآن پاک میں نہ ملے تو پھر اس کی تلاش سنت میں کریں، کیونکہ سنت قرآن پاک کی شارح ہے اور اس کی وضاحت کرنے والی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہر وہ حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ آپ نے قرآن ہی سے سمجھ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، بلا شبہ ہم نے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ اتاری تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو اس آیت کے علاوہ دوسری آیتوں میں سمجھا دیا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 106۔ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد ہیں جو غیر کتابی وحی کی ایک قسم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، آگاہ رہو کہ میں قرآن دیا گیا اس کے ساتھ قرآن کی طرح کی چیز بھی دیا گیا ہوں۔ اس سے غیر کتابی وحی کی دیگر صورتیں مراد ہیں۔ اگر آیت کی تفسیر کو سنت میں نہ پائے تو صحابہ کے اقوال کی طرف رجوع کرے، کیونکہ وہ قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اس لیے کہ قرآن کے نزول کے وقت کے تمام قرائن اور حالات کا انہوں نے مشاہدہ کیا، اور اس لیے بھی کہ قرآن کے پاک کے فہم تام اور علم صحیح، تام مطلب مکمل فہم اور صحیح علم اور اس پر نیکی کے ساتھ عمل میں ان کو خصوصیت حاصل ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو آدمی کو کہ علم کے اندر نکھار لاتی ہے۔ تقویٰ طہارت جو ہے اس کے علم کو مزید نکھارتی ہے، اچھا کرتی ہے، سیدھا کرتی ہے۔ جب کسی آیت کی تفسیر میں صحابہ کے اقوال میں تعارض معلوم ہو تو اگر ان سب کو ایک مشترک معنی میں جمع کیا جا سکتا ہو تو ایسا ہی کریں گے۔ مثلا الصراط المستقیم کے بارے میں صحابہ سے جو مختلف اقوال ملتے ہیں، یہ ملیں گے بہت ساری تفاسیر میں بھی، کوئی صحابی کہتے ہیں یہ ہے، کوئی کہتے ہیں یہ ہے، تو بعض دفعہ تو وہ اختلاف حقیقت میں ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ لفظ کا اختلاف ہوتا ہے، یعنی بات سب کی ایک ہی ہوتی ہے یا قریب قریبی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ مثلا اس سے مراد قرآن ہے، بعض صحابہ نے یہ کہا کہ الصراط المستقیم سے مراد قرآن پاک ہے، اور انبیاء کا طریقہ ہے، اور سنت کا طریقہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، حضرت ابوبکر کا طریقہ ہے، حضرت عمر کا طریقہ ہے۔ تو ان تمام اقوال کا ایک ہی معنی نکلتا ہے، یعنی راہ ہدایت، کیونکہ یہ سب طریقے ایک ہی بات ہے، سب اللہ کے طریقے ہیں، اللہ کے راستے ہیں، لہذا یہ ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتے۔ اور ایک کو اختیار کرنا گویا سب کو اختیار کرنا، یعنی ان معنوں میں سے کوئی سا معنی بھی آپ لے لیں گے تو گویا کہ آپ نے سب معنی لے لیے، کیونکہ حضرت ابوبکر کا طریقہ حضور کے طریقے سے جدا تو نہیں ہوگا، حضرت عمر کا حضرت ابوبکر سے جدا نہیں ہوگا، لہذا تنہا کسی قول کو بھی اختیار کرنا درست ہے۔ اور اگر صحابہ کے اقوال میں ایسا تعارض ہو کہ ان کو جمع نہ کیا جا سکے تو پھر ان میں سے ایسے قول کو لیا جائے گا جس کی کسی نقلی دلیل سے تائید ہوتی ہے۔ اگر نقلی دلیل نہ ہو، نقلی سے مراد ہے نقلی اردو والا نقلی نہیں، جعلی کے معنی میں جو ہوتا ہے، منقول یعنی حدیث یا قرآن کی کوئی آیت، یہ مراد ہے۔ نقلی بمقابلہ عقلی، اگر نقلی دلیل نہ ہو تو جس قول کی دلیل زیادہ قوی ہوگی اس کو ترجیح دی جائے گی، جیسا کہ حروف مقطعات الف لام میم صاد کاف یا عین صاد وغیرہ جو سورتوں میں شروع میں آتے ہیں، کٹے ہوئے حروف کے بارے میں صحابہ کے یہ چند قول ملتے ہیں۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کتاب میں اس کا کوئی سر اور راز ہوتا ہے، اور قرآن میں اللہ کا سر یعنی راز صورتوں کے اوائل یعنی ابتدائی حروف، اوائل ابتدائی
حروف مقطعات میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حروف مقطعات کا معنی ہمیں نہیں بتایا گیا، لہذا یہ متشابہات میں شامل ہے۔ متشابہ وہ چیز ہوتی ہے جس کا علم ہمیں نہیں ہو سکتا، یعنی اگر حضور بتاتے تو بتا دیتے، لیکن چونکہ حضور نے نہیں بتایا، اب اس کے علم ہونے کا کوئی راستہ نہیں۔ دیگر بعض حضرات ان کو متشابہات میں شمار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اس کا معنی ہمیں معلوم ہے، اور وہ معنی بتاتے بھی ہیں۔ اب ایک ہی بات، ایک ہی چیز ہے، اور ایک صحابی کہہ رہے ہیں اس کا معنی معلوم ہے، ایک کہہ رہے ہیں نہیں معلوم، اس کا مطلب یہ ایسا اختلاف ہے کہ اس کو آپ جمع نہیں کر سکتے کہ دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، تعارض کا مطلب ہوتا ہے آپس میں کانٹراڈکشن کہیں گے اس کو، ہاں اختلاف جیسے ہوتا ہے انگریزی میں تو یہ ہے، باقی ہاں کانفلکٹنگ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ٹوٹے ہوئے نام ہیں، یعنی ناموں کے اجزاء ہیں، الگ الگ حرف تہجی ہیں۔ اگر لوگ ان ناموں کی تالیف، یعنی ان کو جمع کرنا اور ترکیب ان کو سیٹ کرنا، آپس میں بٹھانا جان لیں، تو اللہ تعالیٰ کا وہ نام جان لیں گے جس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے۔ انہوں نے گویا کہ یہ فرمایا کہ یہ اسم اعظم کی بکھری ہوئی شکل ہے، صاف لفظ آسان لفظوں میں کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے الف لام را اور حامیم اور نون کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کے حروف تہجی ہیں، یہ تو اس کے قریب قریبی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ اور قسموں کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان حروف کی قسم کھائی ہے، جیسے والتین والزیتون یہ قسم ہے، والعصر یہ قسم ہے، قسم زمانے کی، قسم ہے تین کی، زیتون کی۔ اسی طریقے سے الف لام میم کے ذریعے سے اللہ نے کوئی قسم کھائی ہے۔ قرآن میں نہیں کہتے کہ یہ جو ہے کہ قسم کا ایک الگ سٹائل ہے، اس کا ایک انداز ہے۔ اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ اپنی رائے دیتے ہیں کہ ان چاروں اقوال میں سے آخری قول، یعنی یہ کہ ان حروف کی قسم کھائی کی دلیل کے اعتبار سے زیادہ قوی ہے۔ تو یہ علماء کی آج بھی اس میں آراء مختلف، جب صحابہ میں اختلاف ہو گیا نا، اب اس کا مطلب ہے کہ نیچے لوگوں کو بھی اختلاف کرنے کی اس میں گنجائش ہوگی، وہ کر سکتے ہیں اختلاف، لیکن صحابہ کسی چیز پر متفق ہو گئے تو پھر پچھلے والوں کے اختلاف کی وہاں ہمت نہیں ہوگی، ان کو اجازت نہیں ہوگی۔ اور اگر مراد کو معلوم کرنے کے دلائل میں بھی تعارض ہو، اب سمجھیں گے، یعنی اب پھر دوبارہ ہم اسی اسٹیپ پہ واپس آ گئے مثالوں کے بعد کہ صحابہ کے اقوال میں ہمیں تعارض ملا، مراد کو معلوم کرنے کے دلائل میں بھی تعارض ہو، تو اب سمجھیں گے کہ تفسیر کرنے والے پر مراد مشتبہ ہو گئی، لہذا اس لفظ قرآنی سے جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے اس پر تو ایمان رکھے گا، یعنی اس موقع پر وہ یہ کہے گا کہ اس لفظ کا مجھے مطلب پتہ نہیں، لیکن جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں اجمالی ایمان۔ البتہ اس مراد کی تعیین میں زبردستی نہ کرے، یعنی خود وہ خواہ مخواہ کوشش کرے کہ میں باہر سوال کچھ نہ کچھ نکالوں اس کے اندر سے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس لفظ کو تفصیل حاصل ہونے تک، جب تک اس کی مراد پتہ نہ چل، جب کھل کر سامنے نہ آئے، مجمل اور بیان حاصل ہونے تک متشابہ سمجھے، یعنی ہم یہ سمجھے کہ یہ گویا کہ ایک ایسا خزانہ ہے جس کے اوپر تالا لگا ہے اور تالے کی چابی نہیں ہے، اب اس تالے کو توڑنے کی، دروازہ توڑنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جو عملی احکامات ہیں قرآن پاک کے وہ بالکل بہت واضح ہیں، وہ کوئی ان حروف مقطعات میں ہمارے عمل سے کوئی ایسا بات نہیں ہے۔ اگر عمل سے اس کا تعلق ہوتا تو حضور اس کو ضرور بیان فرماتے، عقیدہ اور عمل دو چیزیں، ایسی کوئی چیز حضور نے چھوڑی نہیں جس کو بیان نہ کیا ہو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پھر ایسی ہیں کہ ان سے ہمارا عمل براہ راست وابستہ نہیں، اگر کسی کو پتہ چل گئی چل گئی، نہیں چلی تو بھی نہیں چلی، کوئی بات نہیں، نہ قبر میں سوال ہے نہ حشر میں۔ جی نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتا، اس یہ کہنے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ دعویٰ کیا اس کا جو بھی صاحب نے دعویٰ فرمایا، ایک سوال یہ آیا تھا کہ حروف مقطعات کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا علم نہیں دیا گیا، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ہمارے پاس اس کو مثبت یا منفی دونوں طرف کہنے کے لیے کچھ نہیں، ہم کہیں گے دیا گیا یہ بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور ہم کہیں گے نہیں دیا گیا، لیکن ہم اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور آپ
ہاں، ایک سوال یہ کہ عبداللہ بن مسعود نے جو دعویٰ فرمایا قرآن پاک کے بارے میں، کسی اور صحابی سے بھی ایسا دعویٰ مقبول ہے؟ جو ہمارے علم میں نہیں ہے ایسا۔ جی کوئی اور سوال ہے آن لائن تو وہ بھی فرما لیں۔ اصول دین پڑھانے سے ہمیں کیا اس کا مقصد حاصل ہوگا؟ جی 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 ذرا صفحے کی وہ جی 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 ٹھیک ہے۔ تو تیسری صورت ہے نا، یعنی گویا کہ وحی کی 3 صورتیں بیان ہوئی۔ جی قرآن کریم خاص تیسری صورت کے تحت آیا، قرآن کریم تیسری صورت کے تحت آیا، پہلی 2 صورتوں کے تحت نہیں آیا۔ جی جی یہ او من وراء حجاب کی صورت میں نہیں آیا۔ کہاں لکھا ہے؟ جی 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 وہ پھر آگے جبریل علیہ السلام کے آنے کی جو کیفیت ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو القاء کی کیفیت ہوتی تھی، اس کو وہاں ڈیفائن کیا۔ یعنی ایک ہے نا کہ اللہ براہ راست کریں، پہلی 2 صورتیں تو براہ راست اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ وحیا اور او من وراء حجاب۔ تیسری فرشتے میں بھی آگے تفصیلات ہوتی تھی کہ بسا اوقات تو جبریل خود سامنے ایسی تشریف لاتے تھے جیسے انسان سے مخاطب ہوتا ہے، اس میں تو وہ مسخر وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور کبھی ہوتا تھا کہ وہ مسخر کرتے تھے روح مبارک کو اور پھر اس پر القاء کرتے تھے۔ جی جی قرآن پاک نہیں ہوا ایسے۔ اور کوئی سوال ہے؟ کل انشاءاللہ ہماری یہ اصول دین مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر ہم تفسیر کا سبق شروع کریں گے، اور 1 دن اصول دین چلا کریں گے، 2 دن تفسیر ہوا کرے گی اور 1 دن اصول دین ہوگا۔ اصول و تفسیر کا حصہ کل ہمارا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ تھا کہ وہ پیچھے صفحہ 24 پر 20 پر لکھا ہوا ہے کہ وحی کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، پھر آگے جا کر یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن پاک جو ہے جبریل تیسری صورت میں آیا، تو اس میں جا کے تیسری صورت کی ڈیٹیل ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جبریل حضور کی روح کو مسخر فرما دیا کرتے، اور ادھر جو پہلی صورت ہے اس میں بھی یہی لکھا ہوا، لیکن وہاں جبریل کے مسخر کرنا نہیں ہے، اس صورت پہ السلام